روپیہ. اب میں اس کو اگر یہ سمجھا دوں کہ جس کی 10 کروڑ روپیہ سال کی زکوٰۃ بنتی ہوگی نا تو وہ اپنی پوری 10 کروڑ روپے کی زکوٰۃ کو پورے سال میں مہینوں میں تقسیم کر دے, ایڈوانس دے سکتا ہے, اور یہ دیتا رہے سال بھر میں دیتا رہے. دعوت اسلامی کو دینا ہے, رشتہ داروں کو دینا ہے, جس کو بھی دینا ہے وہ دیتا رہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے سال بھر کے اندر ایک اینڈ آئے گا تو چاہے اس سے پہلے فری ہو چکا ہوگا ہو سکتا ہے زکوٰۃ دینے سے, اور پھر رمضان میں اگر دینے کا دل کرتا ہو تو نفلی صدقات بہت ہیں دینے کے لیے. اسی طرح عشر تو باپ رے باپ, میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں خربوں روپے کا عشر نکلتا ہوگا. زرعی ملک ہے پاکستان, نکلتا نہیں ہے لیکن یہ دیتے نہیں, ان کو پتہ بنتا نہیں ہے اتنا لیکن وہ دیتے نہیں. زرعی دوسری ملک ہے بات یہ کہ جس پر زکوٰۃ ہے نا اس پہ ایک بڑی تعداد ہے جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی آپ کو ملے گی. جن پر عشر ہے نا Illiterate ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس طرح علم دین سے بھی زیادہ دور ہے. اور وہ ایسے گاؤں دیہاتوں سے ریلیٹڈ ہیں. آپ مطلب ذاتی تجربات کی بات آ رہی, ایک جگہ پہ اسلامی بھائیوں نے پرچی دی امام صاحب کو کہ یہ آپ جو ہے نا وہ عشر کا اعلان کر دیں. یعنی آپ امیجن کریں عمران بھائی کہ وہ انہوں نے اعلان نہیں کیا, بعد میں پوچھا کہ یہ نہ اس پہ کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے نہ کوئی ٹائم لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھ دیا عشر کا اعلان کر دیں. یہ کیا ہے, کب ہوگا یہ پروگرام عشر کا؟ امام صاحب پوچھ رہے ہیں. یعنی اتنی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ یہ جن لوگوں سے وہ وابستہ ہیں وہ گاؤں دیہات والے. اب آپ نے وہ بات کی نا کہ اتنا الٹریٹ ہے وہ طبقہ جن کے اوپر عشر واجب ہو رہا ہے, اور ان کو عشر کی اویئرنیس دینا, ان کو جا کے اس بات کا گناہ سے بتانا, عرض یہ ہے کہ ہم بھی عشر کر رہے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا عشر کیا چیز کیا. اب ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی. کیا کہہ رہے ہیں, ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. عشر ہے کیا؟ عشر کیا ہے چلے بتا دیں. پہلے مفتی صاحب سے پوری اس کے خمس وغیرہ سب لے لیتے ہیں. عشر کہتے ہیں جو زمین کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے, زمین کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے, اسے عشر کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل یوں ہے کہ جیسے زمین سے پھل بھی اگتے ہیں, سبزیاں بھی اگتی ہیں, فصلیں بھی ہوتی ہیں, یہ جتنی چیزیں زمین سے اگے ان کے اوپر بھی ایسے ہی زکوٰۃ ہے جس طرح کے ہمارے روپے پیسے پہ, سونے پہ, چاندی پہ زکوٰۃ ہے. تو جو پیداوار کی زکوٰۃ ہے اسے عشر کہتے ہیں, اور جو ہماری نارمل زکوٰۃ ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں. تو سمپلی یہ ہے کہ پیداوار کی زکوٰۃ کا نام عشر ہے. عشر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ. جو ہم اپنے روپے پیسے پہ, سونے چاندی پہ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہ زکوٰۃ ہوتی ہے 2.5%, یعنی کل مال کا نہیں, 40% نہیں, 40واں حصہ, 40واں حصہ 2.5%, 2.5 جو ہے %. یعنی اگر 100 روپیہ ہے تو 2.5 روپے, 1 لاکھ روپے ہے تو 2,500 روپے, 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ روپے, 1 ارب ہے تو 2.5 کروڑ روپے, یہ زکوٰۃ بنتی. لیکن جو عشر ہے یہ ہے 10واں حصہ. اگر 1 لاکھ روپے کی پیداوار ہے تو 10,000 روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اگر 1 کروڑ ہے تو 10 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. یہ ہے عشر. اچھا, عشر کا ایک ہوتا ہے نصف عشر. عشر کا مطلب 10واں حصہ, نصف عشر کا مطلب ہے 20واں حصہ. 20واں حصہ بن جاتا ہے 5%. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کا جو نصف عشر دیا جائے گا 5,000 روپے دیا جائے گا. اب کسی پیداوار کے اوپر جو ہے 10واں حصہ دینا ہے, کسی پیداوار کے اوپر 20واں حصہ دینا ہے. اس میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ فرق اس میں یوں ہوتا ہے کہ جس زمین کی کھیتی باڑی میں اور اس کی جو اس کو پانی دیا جاتا ہے, اس پانی دینے کے اندر جس میں مشقت اٹھائی جائے گی وہاں پر 10واں حصہ دیا جائے گا. جس میں مشقت نہیں ہوگی اس میں جس میں مشقت ہوگی اس میں 10واں حصہ دیا جائے گا, جس میں مشقت نہیں ہوگی اس میں 5واں حصہ دیا جائے گا. تو یہ جو فرق ہے یہ دونوں کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور مشقت سے کیا مراد ہے؟ مشقت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین وہ ہے کہ جو بارش سے سیراب ہو جاتی ہے. اب بارش سے اگر سیراب ہوگی تو اس میں بندے کو تو کچھ نہیں کرنا پڑا, بارش ہوئی اور سیراب ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ وہ رہٹ چلانے پڑتے ہیں, یا جس کے جو ہے نا ٹیوب ویل جس کے لیے چلانا پڑتا ہے. تو یہاں چونکہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے, لہذا اس مشقت کی وجہ سے اس کی جو زکوٰۃ کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ عشر اور نصف عشر کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ ایسے ہی فرض ہے جیسے مال کی زکوٰۃ فرض ہوتی. پھر کچھ مسائل میں اس میں فرق بھی ہوتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد ہی فرض ہوتی ہے, لیکن جو عشر یا نصف عشر ہے یہ جب پیداوار ہوگی
تب یہ فرض ہو. چاہے سال میں سال 2-3 کے بار اندر 2 مرتبہ 4 مرتبہ پیداوار ہوئی تو ہر مرتبہ ہی اس کی زکوٰۃ یعنی اس کا عشر نصف عشر لازم ہو جائے گا. دوسرا اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر تو جو قرض ہوتا ہے جیسے وہ منہا کیا جاتا ہے کہ قرض کی رقم نکال کے باقی جو رقم بچے گی اس کی زکوٰۃ دیں گے، لیکن عشر کے اندر یہ نہیں ہوتا. اس عشر کے اندر قرض کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ دینی ہی ہوتی ہے. تو یہ 2 فرق ہے. اس کے علاوہ بھی کافی سارے فرق ہیں، لیکن جو بنیادی تعریف کے اعتبار سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو سونا، چاندی، روپے، کرنسی کرتے ہیں، جو زمین کی پیداوار ہے اس کا جو دیا جاتا ہے اسے عشر یا نصف عشر کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ایک اور چیز عرض کروں گا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا نا کہ لا علمی مسائل سے بہت زیادہ ہے. اچھا، لا علمی کے ساتھ ایک پرابلم اور بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو عشر نہیں دیتے، زمینوں کا عشر نہیں دیتے، بعض اوقات ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، زمین کی جو وہ کیا اس کو بولتے ہیں، آپ کو تو لینڈ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس. نہیں پراپرٹی، آبیانہ، ہمارے یہاں آبیانہ بھی آبیانہ اس کی آبیانہ کی بات کر، آبیانہ دیتے ہیں، یعنی حکومت کی طرف سے جو پانی پانی آتا پر ہے پیسے دیتے. تو ہم پانی کے پیسے دیتے ہیں، لہذا وہ زکوٰۃ ہماری ادھر نکل گئی. آبیانہ جو ہوتا ہے یہ عشر نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ایک ٹیکس ہے یا پانی کی قیمت ہے یا پانی کی سروسز کے چارجز جو بھی ہیں وہ ہے، عشر نہیں. عشر اس کے علاوہ دینا فرض ہے. اب جو لوگ اپنی اس غلط کانسیپٹ کی وجہ سے عشر نہیں دیتے وہ بھی گناہ گار. لیکن اب اس کے ساتھ ایک نیا پرابلم اس سال سامنے آیا، ویسے تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اب مشین لگا کے پانی دیا تو وہ بھی اسی محنت کے اندر ہی آ جائے گا. 5% یعنی بیسیکلی وہ بارش والا جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے، 10. اور یہ مشین ہے جو نا یہ بجلی استعمال ہے، موٹر کا وہ اتنی ہوتی نہیں ہے، ہوتی تھوڑی استعمال ہے، پر چاہے جتنی بھی ہو اب 5% ہی دینا پڑے جی گا. وہ اس کا وہ فرق ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک جو غلط کانسیپٹ جو عام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو جدیدیت کے مارے علماء اور اسکالر ٹائپ کے لوگ آ رہے ہیں نا، یہ اتنی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں عبادات کے بارے میں اللہ کے پناہ. کہ الامان والحفیظ، یعنی دین کے احکام کو یوں کہہ لیں کہ وہ یہود و نصارہ جو ہے وہ تو ڈائریکٹ اپنے اس میں بدلتے تھے نا، کتاب کے اندر ہی. اب یہ کتاب تو بدل نہیں سکتے کہ قرآن کے الفاظ بدل دے، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو یہ اس کے تعبیر، اس کی تعویل اور اس کی تفسیر کے اندر خیانت کرتے ہیں، اور اس کی خیانت کر کے جو اس کے معنی ہے اس کو اجتہاد کے نام پہ، اسے ریسرچ کے نام پہ، اسے تحقیق کے نام پہ، اسے روشن خیالی کے نام پہ، اسے جو ہے وہ جدید ذہنیت، ماڈرن اسلام، زمانے کے تقاضے، آج کا معاشرہ یہ کہتا ہے اور میرا فہم دین یہ ہے اور اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ فرام اسلام، وہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ جو ہے اب قرآن و حدیث کے احکام میں تحریف کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے ایک آدمی نے کلپ بھیجا اور اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس کلپ کا جواب دیں. اب وہ ایک صاحب تھے، تو عام طور پہ وہی کہ جن کو جدیدیت کی مار پڑی ہوتی ہے نا تو وہ اسی طرح کی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اس نے زکوٰۃ کا کیا مسئلہ بیان کیا کہ جناب وہ جو حکومت ٹیکس لیتی ہے تو وہ زکوٰۃ تو اس میں نکل گئی، چلو لہٰذا حکومت نے جو ٹیکس لے لیا اسی کے اندر وہ تو زکوٰۃ 2.5% سے زیادہ ہی لے لیتی ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ پوری ہو گئی. 10%، اب سیلز ٹیکس ہے وہ 16% تک پہنچا ہوتا ہے، لہذا زکوٰۃ اس کے اندر ہو گئی. تو اب وہاں ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ یار اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان میں کسی بندے پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر بندہ ہی اگر وہ انکم ٹیکس نہیں دے رہا تو سیلز ٹیکس تو ہر بندہ ہی دے رہا ہے نا، جو بھی دکان سے خریدتا ہے تو ٹیکس وہ دے رہا ہے. موبائل ہر بندے کے پاس ہے، اس کے اوپر ٹیکس وہ ادا کر رہا ہے، تو لہذا زکوٰۃ تو پاکستان میں کسی بندے پہ ہے ہی نہیں. تو کدھر گیا نظام اسلام اور کدھر گیا نظام زکوٰۃ اور کدھر گیا غریبوں کا حق، اور کہاں سے جو ہے نا وہ غریبوں کی کچھ کریں. تو وہ کہنے لگے بس جی جو میں سمجھاؤں وہ یہی سمجھا. اب یہ کہہ کے اس نے بیڑا غرق کر دیا قوم کا. اب جتنے وہ لوگ کہ جو پہلے ہی دین سے دور اور نفور اور دینی احکام سے جان چھڑانے والے، اس طرح کے الٹے سیدھے مسئلے ان کے سامنے آئیں گے تو جو فرض ادا کرتے تھے اس سے بھی جاتے رہیں گے. وہ تو ایسا نہ کچھ کریں. لوگوں کی لا علمی تباہ کر رہی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ علم والے کہلانے والوں کی جو جہالتیں ہیں وہ تباہ کر رہی ہیں. حالانکہ ٹیکس کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے. قرآن پاک نے جو فرمایا تھا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو،
اس کا ترجمہ گویا یہ ہو گیا کہ نماز پڑھو اور ٹیکس دیا کرو، نماز پڑھو اور حکومت کو ٹیکس دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ان کے لیے رکھی ہے کہ جو نماز دیتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ٹیکس ادا کیا کروں، کیونکہ ان کے بھی اس کے اندر ہے نا کہ اپنے وہ گھر والوں کو اس کے احکام، اب مجھے یہ حکم دیا گیا جب تک میں زندہ رہوں تو میں نماز پڑھوں اور ٹیکس ادا کروں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو ٹیکس ادا کرنے کا حکم دیا تھا، یا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا وہ ٹیکس ادا کرنے کا کہا تھا۔ تو بھائی اگر زکوٰۃ کا مطلب ٹیکس میں آپ لے لیں گے تو پھر قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اور جتنا پچھلے نبیوں کو جو ہے وہ فرمایا وکانا یامر اہلہ بالصلاۃ، تو اب اس کے ساتھ نماز کے ساتھ وہ ٹیکس کا ذکر آ جائے گا۔ تو اب کیسی تحریف کی ہے کہ وہ جو ہزاروں احادیث ہیں اور وہ جو بیسیوں کی تعداد میں آیتیں ہیں، سب جگہ اب پتہ چلا کہ ہو یہاں تو ٹیکس مراد تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں نا جناب، پہلے اسلامی حکومت جب تھی نبی پاک کے دور میں تو اس زمانے میں بھی ٹیکس جو زکوٰۃ تھی وہ بیت المال اور وہاں وہ جو حکمران تھے وہ لے لیا کرتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اب بھی گورنمنٹ آپ سے پیسے لیتی ہے اور وہ آپ کی روڈیں بناتی ہے، آپ کے لوگوں کو اسپتال بناتی ہے، تو فائدہ تو ہوتا ہے نا غریبوں کا۔ ٹیکس یہ ہے یہ تو بیچاری حکومت بھی نہیں سمجھ رہی کہ ہم ان سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لے رہے ہیں وہ حکومت بیچاری پریشان ہے کہ ہیں اچھا ہم زکوٰۃ لے رہے تھے، تو یہ تو ہم اب پتہ چلا زکوٰۃ لے رہے ہیں، سارے جو جتنے بھی سرکاری عہدیداران ہیں سب کو زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ سب کے زکوٰۃ کے پیسے سے جاری۔ تو یہ نہ سر نہ پیر ہے، لیکن چونکہ زمانہ اجتہاد چل رہا ہے آج کل، چار مجتہد تو گزر گئے اور 34-35 نئے آج کل چل رہے ہیں، تو پھر اسی طرح کے مسائل آنے ہیں۔ چلے جناب، مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں۔ ایک تو عشر کے بارے میں بہت سو کے لیے نئی معلومات تھی، اور دین کن سے سیکھنا ہے یہ بھی عقل ہمیں ہونی چاہیے، یہ فہم بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ آج امین سے ایک حکایت بھی سننی ہے، مفتی صاحب سے ایک سوال بھی کرنا ہے کہ مفتی صاحب ابھی جیسے ماشاءاللہ آپ نے بے شک ایک التزامی طور پہ بہت ساری باتیں کی، لیکن اپنے بیان میں نے دیکھا ہے، اپنی گفتگو میں آپ بہت ماشاءاللہ موقع بہ موقع آیتیں پڑھتے ہیں۔ یہ ایسا کیسے آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ کس موقع پہ قرآن نے کیا فرمایا؟ اصل میں بیسیکلی تو خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، لیکن جو ایک ظاہری اسباب ہے ان کے اندر بہرحال کئی چیزیں اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک کی تفسیر ہے صراط الجنان، اب اس کے لکھنے کے اندر جتنا عرصہ گزرا تو قرآن پاک کا مطالعہ اور آیات کو دیکھنا، آپس میں ملانا، چیک کرنا، پھر ایک مرتبہ لکھی گئی تو اس کی پروف ریڈنگ کرنا، پروف ریڈنگ کے بعد پھر ایک مرتبہ پڑھنا، پھر چھپنے سے پہلے تو یہ تو اب 8-10 مرتبہ جو ہے نا وہ ایک ایک آیت کو تو اس زمانے کے اندر پڑھا۔ پھر اس کے بعد معرفت القرآن جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو لفظ بلفظ ترجمے کے لیے ایک مرتبہ پڑھا، پھر اس کی ہیڈنگز لگانے کے لیے پھر ایک مرتبہ پڑھا، پھر اس کے حواشی کے لیے ایک مرتبہ اس کو پڑھا، پھر اس کی کلر چینجنگ اور کلر کنٹراسٹ چیک کرنے کے لیے پھر اس کو ایک مرتبہ پڑھا، تو یوں 5-7 مرتبہ اس کے اندر گزر گیا۔ پھر فیضان قرآن کی ریکارڈنگ جو مدنی چینل پہ کروائی ہے، تو اب یہ پورا ایک ڈیوریشن جو اسی زمانے میں گزرا۔ پھر جو ہے وہ یہ خلاصہ تراویح کے نام سے ریکارڈنگ کروائی تھی، اس کے اندر پورا قرآن پاک ریوائز ہوا۔ پھر مضامین سورت، قرآن پاک کی صورتوں کے مضامین، اس کے اندر دہرائی ہو گئی۔ پھر ابھی روٹین کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ پھر سیرت الانبیاء جو کتاب ابھی نئی جو ہے یہ مکمل ہوئی ہے، تو چونکہ وہ واقعات بھی سارے قرآن پاک سے ہی انبیاء علیہ کتاب کا تو انتظار ہے مفتی دیے صاحب، گئے، انشاءاللہ جلد آ جائے بس۔ تو اب اس کے اندر بھی پڑھا گیا۔ پھر ویسے جدا گانا بھی عادت ہے، تفسیر کا ایک ذوق بھی ہے پڑھنے کا، تو یوں بار بار پڑھنے سے پھر لازمی بات ہے کہ چیزیں ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور فہم قرآن اور قرآن پر اور عبور عطا فرمائے۔ مفتی صاحب یہ ایک اور سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ کیا آپ عید والے دن بھی مطالعہ کرتے ہیں؟ عید والے دن پہلے تو میں بالالتزام مطالعہ کرتا تھا، یعنی میری کوشش ہوتی تھی کہ عید کا دن بھی بغیر مطالعے کے نہ گزرے۔ مطالعے کے اندر جیسے ناغہ آئے نا تو اگلے دن مطالعہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جتنے ناغے بڑھتے جائیں گے اس کے بعد مطالعہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مطالعے کا ایک سمپل سا یہ اصول ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اب مطالعہ نہیں کرتا میں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز خاص ہے تو میں اس کے حوالے سے دیکھ لوں گا، جیسے مثال کے طور پہ کل سلسلے میں آنا تھا تو اب اس کے حوالے سے ایک دماغی مطالعہ میں نے کر لیا، یعنی نظروں کے مطالعے کے بجائے نا جیسے خوشی پہ، شکر پہ، اس طرح کی چیزوں کے اوپر میں نے سوچ لیا، تو اپنے ذہن کے اندر وہ جو ہے نا وہ سارا گھومتا رہا، پھکا بن جاتا، اس کو تھوڑا سا دماغی مطالعہ نہیں اصطلاح ہے ویسے، ہاں اپنی چیزوں کو پلان کر لے بندہ کیا کیا بیان کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، کال دیجیے جناب، کال دیجیے۔
میرا نام محمد سعدی رضا اتاری بن غلام یاسین ہے. میں انڈونیشیا سے بول رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری، نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور حاجی عبدالحبیب اتاری اور نگران شورا سے یہ عرض ہے کہ اب کی بار جب وہ انڈونیشیا تشریف لائیں تو وہ مفتی قاسم صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ. چلیں جناب مفتی صاحب، انڈونیشیا کی دعوت آ گئی آپ. یہ غالباً پچھلے سال بھی آئی تھی جی جی، انڈونیشیا واقعی جانا چاہیے، بڑا بڑا محبت کرنے والا ملک ہے. جی اگلی کال دیجیے. اب جانے کا جو مزہ ہے نا، میں کہتا ہوں یہ مختلف ہوگا. بالکل الگ ہوگا، کیونکہ اب تو ہمارے اپنے اس وقت نمائندے جو 10-12 اسلام بھائی آئے نا انڈونیشین، اس سے زیادہ آئے ہیں. یہ جب واپس جائیں گے نا تو ایک ہوپ ہے، امید ہے کہ یہ وہاں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو جس انداز سے لے کر چلیں گے تو شاید اب اس بار اگر جانا ہوا تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی 20-25 جگہوں پر اجتماعات ہوں گے، جو ایسا ہی ہے. جو یہ اجتماع یہ لوگ ارینج کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ.